الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج کے احکامات کا سلسلہ جاری تھا، اسی میں جو ہے وہ قربانی کا تذکرہ آیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے جو وہ 10 ذو الحج کے لیے قربانی جو ہے وہ فرض کر دی۔ قربانی کے لیے کہہ دیا گیا کہ قربانی تم کیا کرو، یہ سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اوپر جو ہے وہ 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے، جس میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کا طریقہ بتا دیا، کس لیے کہ تم بھی جو ہے وہ جو حج کرنے نہیں جا سکتا، تم بھی جو ہے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اور اس دن کے لیے کہا گیا کوئی بھی ایسا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قربانی سے زیادہ قبول نہیں ہے، قربانی جو ہے وہ سب سے افضل ہے اس دن۔ اور اس دن کے لیے قربانی کے ساتھ پھر کہا گیا کہ جس نے قربانی نہیں کی اس دن استطاعت رکھنے کے باوجود، اس کے لیے چاہیے کہ وہ عیدگاہ کی طرف ہی نہ آئے، اس حد تک جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی قربانی کے بارے میں جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں احسانات کہ اتنے بڑے جانور جو ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اور اللہ نے اونٹ کو ایسے مسخر کر دیا کہ اونٹ تمہارے سامنے آ کے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے تو آپ ذبح کرتے جاتے تھے، اور آپ اونٹ خود بخود اپنی گردن جو ہے وہ آگے کرتے جاتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ذبح ہونے کے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے۔ والبدن، بدن کس کو کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو اونٹ بھی لیا جاتا ہے اور گائے بھی لی جاتی ہے، لیکن امام شافعی کی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ بدن سے مراد صرف اونٹ ہے۔ ان کی بھی کہنے کی ایک خاص وجہ جو ہے وہ آگے اسی میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں، لیکن اس کو کیٹیگوریکلی دیکھیں تو دونوں چیزیں کہا جاتا ہے، بیل گائے اونٹ بھی کہا گیا ہے۔ والبدن، اور پھر اس کو بدن کیوں کہا گیا ہے تو وہ ایک مذاق کی بات کہ چونکہ جسم بڑا ہوتا ہے تو اس لیے بدن جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بدن کہا جاتا ہے، اور جو موٹے میرے جیسے موٹے شخص کو بھی جو بدن کہا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ اس کا لغوی معنی میں یہ ہے کہ جس کا بدن، جس کا جو ہے وہ موٹا ہو۔ والبدن، اور قربانی بیل گائے اونٹ، جعلناہا، بنایا بنایا ان کو ہم نے، جعلا بنانا، نہ ہم نے انہیں، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، شاعر کس کو کہتے ہیں؟ نشانیوں کو، تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا، ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا۔ لکم فیہا، اس میں، خیرن تمہارے لیے خیر ہے، من شعائر اللہ تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنا دیا، لکم فیہا تمہارے لیے ان میں خیر ہے، ان میں بھلائی ہے۔ جب تک وہ ہوتے ہیں تمہارے پاس تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو، ان کی اون لیتے ہو، ان کی کھال، ان کے جو ہے وہ دودھ پیتے ہو، ان کے اوپر سواریاں کرتے ہو، اور جب وہ قربانی فاذکر اسم اللہ ہے، اور جب تم ان کے اوپر اللہ کا نام لے لیتے ہو تو پھر تم ان کا گوشت خود بھی کھاتے ہو اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہو، تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے اس میں۔ فاذکر اللہ، پس نام لو اللہ کا، علیہا ان پر، ثواف، ثواف کس سے ہے؟ صافت ان سے، صافت ان سے ہمارے ذہن میں کون سا لفظ آتا ہے؟ صف باندھے ہوئے۔ یہ خلوص بھی اس کا معنی جو ہے وہ لیا گیا ہے، لیکن اس کا معنی صف باندھے ہوئے، کہ کتنا بڑا جانور ہے۔ اس ورڈ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو کہا کہ اس میں صرف اونٹ شامل ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جو صف باندھ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے بیچارہ، اور کھڑے کھڑے جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کا ایک گھٹنا باندھو، اور گھٹنا باندھ کے اس کی جو ہے وہ نہر کر دو، اس کی جو مین خون والی نالی ہے اس میں برچھا مارو، اور وہ کھڑا ہو کے جو ہے تمہارے سامنے گرے، خون نکلے گا اور وہ گر جائے گا۔ باقی سارے جانوروں کو تمہیں زمین پہ گھرا کے جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، یہ خود جو ہے وہ صف باندھ کے جو وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور تم اس کا ایک گھٹنا باندھتے ہو اور تم جو ہے اس کو ذبح کر لیتے ہو۔ بس نام لو اس کے اوپر اللہ کا، علیہ طواف، جو صف باندھے ہوئے ہیں، جو صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پھر ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ خالص بھی ہوتا ہے، کہ یہ خالص قربانی صرف اللہ ہی کے لیے۔ مشرکین میں ایک اور رسم تھی، اور وہ رسم کیا تھی کہ جب وہ قربانی کرتے تو اس کا خون جو ہے اس کے چھینٹے بتوں پہ بتوں کے اوپر مارتے یا اس کے اوپر مل لیتے، اور مشرکین یہی کام جو ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، قربانی کر کے اس کو خون کے چھینٹے کعبہ کی دیواروں پہ مارنے یا مال دینا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آئے، نبوت ملی، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا جو ہے وہ دعوت دی گئی، تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو کہا گیا کہ فاذکر اسم اللہ، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کسی اور کا نام نہیں۔ فاذکر اسم اللہ علیہ الصواف، بس نام لو ان کا، اللہ کا ان کے اوپر صف بستہ۔ فَإِذَا، پس جب، واجبہ کہتے ہیں گر پڑنا، ڈھہ جانا، جب وہ گر پڑے، جنوبہا، جنوب کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کو، ہاں اپنے پہلو پہ، جب وہ گر پڑے اپنے پہلو پر، فَاکُلُوا، پس اکلا، اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، کلو کھاؤ، امر کا صیغہ ہے، فَاکُلُوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، فَاکُلُوا منہا پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، القانع، کانے کا لفظ کس سے ہے؟ اسی سے ہماری اردو زبان میں ایک لفظ آتا ہے قناعت، یہ لفظ جو ہے وہ بیسیکلی قناعت ان سے، یا اس کو آپ یہ کانے، اس کا معنی قناعت پسند۔ قناعت پسند کون ہے؟ جو پردے کے پیچھے چھپا ہے، جو اپنے گھر میں ہے، جس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا، اس نے آپ کے پاس نہیں آنا، کانے۔ والمعتر، معتر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہاتھ پھیلا لیتا ہے، جو مانگتا ہے، کھاؤ خود بھی اس میں سے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے قناعت پسند ہیں ان کو بھی دو، اور جو سوالی ہے ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک، کاف حرف تشبیہ، اسی طرح سخرناہا، دیکھیں یہ اللہ کی کتنی بڑی جو ہے وہ رحمت ہے، احسان ہے، سخرناہا مسخر کر دیے، تابع کر دیے ان کو، تابع کر دیا ان کو، لکم تمہارے لیے۔ نہیں مجال ہے کسی انسان میں کہ اونٹ جیسے بڑے جانور جس کو ایک نکیل پکڑ کے اور پھر لا کے کھڑا کر کے ایک گھٹنا اٹھا کے موڑے اور موڑ کے اس کو جو ہے وہ نہر کر دے، اتنا بڑا جانور کس نے مسخر کیا؟ اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہی قربانی ہوتی شیر چیتے کی، اور وہ ہوتے حلال، کس طرح کرتے؟ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ جو اس نے حلال جانور تمہارے لیے کیے ہیں، وہ حلال جانور جو ہے وہ اتنے تمہارے اطاعت گزار ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی گردن جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اونٹ جیسا جانور ہے، انسان کو چاہے تو منہ میں پکڑ کے جو ہے وہ اٹھا لے اور لے لے، لیکن یہ ہے کہ وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اتنا شریف معصوم، ایک گھٹنا پکڑے فولڈ کرو۔ ایک صحابی نے جو ہے وہ لٹا کے اس کو نہر کیا، برچھا مارا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے گزرے، تو آپ نے فرمایا وہ اس کو کھڑا کرو، کھڑا کر کے اس کا اونٹ کا اس کا گھٹنا باندھو، کیونکہ اللہ کے نبی کو ہم نے ایسے کرتے ہی دیکھا ہے۔ سخرناہا، مسخر کر دیا ہم نے اس کو، اطاعت گزار کر دیا، تابع فرما برم بنوا دیا تمہارے لیے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ دیکھو کہ اللہ نے کتنا بڑا جانور بنایا، تمہارے تابع کر دیا۔ اللہ نے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے تابع فرما کر دی ہوئی ہے، تمہاری اطاعت گزار کر دی ہے، سورج چاند ستارے ہر چیز جو ہے وہ تمہارے لیے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور پھر فرمایا لن ینالا، لن ینالا، لن جو ہے وہ نافع کا صیغہ ہوتا ہے، ماضی میں نفی مستقبل میں نفی کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ نالا، نالا کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، نہیں وہ پہنچتا اللہ، لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومہا، لحومہا، لحومہا پیشی ہے نا یہ، لحومہا لحم سے ہے، لحومہا لحم ہے، لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو، اس کی جمع کیا ہے؟ لحوم۔ نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت، ولا دماؤہا، دم لفظ کس کو کہتے ہیں؟ خون کو، اسی کی جمع ہے ولا دماؤہا، اور نہ ان کا خون۔ اللہ کو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، ولیکن، اور لیکن، ینالہ، وہ پہنچتا ہے اس کو، التقوی، تقوی پرہیزگاری، منکم تم میں سے۔ اللہ کو ان کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا لہو پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی، تمہاری راست بازی، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ کس سنسیریٹی کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ تم یہ کام کرنے جا رہے ہو؟ کیا صرف اللہ ہی کی رضا اس میں مطلوب ہے؟ کہیں اس میں نمود و نمائش تو نہیں ہے؟ وہ پہنچتا ہے اللہ کو، اللہ کو ان کے گوشت کی، اللہ کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کے تھوڑی لے جاتا ہے، یا اللہ نے وہ خود کھانا ہوتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا اللہ کو، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کذالک، کذالک اسی طرح، سخرہا
مسخر کر دیا ان کو، لکم تمہارے لیے، کس لیے؟ لتکبروا، کبرا تکبیر بڑائی بیان کرو، تاکہ تم تکبیر کرو، تم بڑائی بیان کرو، لتکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کس بات کے اوپر؟ اللہ کی بڑائی اس بات کے اوپر بیان کرو، الا ما ہداکم، کہ اس کے اوپر جو ہدایت دے دی اس نے تمہیں، جو تمہیں ہدایت دے دی ہے اللہ کا نام لینے کی، اس کے اوپر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہی اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں رمضان کے بعد، روزوں کے بعد اللہ نے جو عید کا دن دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی تھی روزے رکھنے کی، اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی تھی قیام اللیل کی راتوں کھڑا ہونے کی، اور وہ اس نے ہدایت بخشی تھی، اس ہدایت کے بدلے میں اللہ کا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہاں پہ جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے اوپر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہی الفاظ جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں۔ دو ہی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنا ہے، شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان جیسی نعمت ہمارے لیے جو ہے وہ نازل کی، اور پھر اسی جو اللہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، وہ تکبیرات اسی لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو ہے وہ دن دیے ہمیں، تاکہ ہم اپنے آپ کا اپنا تزکیہ جو ہے وہ کر سکیں، اپنے آپ کو پاک کر سکیں، ہم اس ریفریشر کورس میں سے، اس ورکشاپ میں سے گزر سکیں جس میں سے جو ہے وہ اللہ نے گزارنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ دن دیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ سخرھا لکم لتکبروا، تاکہ تم تکبیر بیان کرو، تم بڑائی بیان کرو، اور یہاں پہ اتنے بڑے بڑے جانور ہمارے سامنے لا کے کھڑے کر دیے، اور اس کے لیے کس لیے؟ کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ نے مسخر کیا، تمہاری یہ جو ہے وہ طاقت نہیں تھی، تمہاری یہ اوقات نہیں تھی کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے، اللہ نے الا ما ہداکم وبشر المحسنین، وبشر المحسنین، اور بشارت ہے کس کے لیے؟ محسنین کے لیے، زیادہ احسان کی طرف جانے کے لیے۔ زیادہ احسان کی طرف جانا کیا ہے؟ اللہ تیرا خلوص دیکھتا ہے۔ اللہ کس طرح خلوص دیکھتا ہے؟ اللہ نے کہا 2.5%، تو 2.5 سے اوپر کتنا اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ نے جو کہا، تہجد فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر فرض تھی، پڑھو اٹھو، یہ ہے محسنین کا درجہ کہ جہاں پہ جو ہے وہ تم جتنا کہا ہے جو فرض ہے اس کا تو حساب ہونا ہے۔ اگر کوئی کام کسی سے آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی لینی ہے اور وہ 8 گھنٹے کرتا ہے اور 8 گھنٹے کر کے چلا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 10-12 گھنٹے کرتا ہے، تو قدر کس کی بڑھے گی دل میں؟ جو 12 گھنٹے کرتا ہے، جو زیادہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ تو اس لیول پہ بشر المحسنین، بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں ان محسنوں کے لیے، ان زیادہ احسان کرنے والوں کے لیے۔ والبدن، اور قربانی کے جانور، بیل گائے، جعلناہا، بنایا ہم نے ان کو تمہارے لیے، لکم من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے لیے بنا دیں، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، بھلائی ہے ان میں، فاذکروا اسم اللہ، بس نام لو اللہ کا ان کے اوپر، صواف صف بستہ۔ اب یہ نام کیا لینا؟ ایک تو نام یہی ہے جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، سب سے آسان تکبیر تو یہی ہے جس وقت ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی دعائیں ہیں جو مینشن کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی تو دعا یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منکا ولکا، اللہ تیرا ہے اور تیرے ہی لیے ہے، کہ اللہ یہ تیرا منکا، تیرے لیے تو نے مجھے دیا تھا اور یہ تیرے لیے ہی ہے۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہم منکا ولکا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے، اللہم منکا، اللہ تیری طرف سے ہی ہے، ولکا، اور تیرے لیے ہی ہے، تو نے دیا ہے، تیرا مال ہے، تیرے حکم کے مطابق، ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں۔ ہم تو وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ چابی والے گڈے ہیں کہ جس طرف چابی دے دی گی ہم اس طرف مڑ گئے۔ اللہ نے کہا منہ ادھر کر لو، کر لیا، اللہ نے کہا ادھر کر لو، ادھر کر لیا، اللہ نے کہا اب یہ صبح فجر کی اذان ہو گئی، تمہارا جو ہے وہ کھانا پینا حرام ہو گیا، تمہاری بیوی حرام ہوگی، سب کچھ ختم ہو گیا، تم کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ شام کو اللہ نے کہا ادھر سے جو مغرب کی اذان ہوئی، اب ساری چیزیں پھر حلال ہو گئیں۔ تو ہم تو وہ ہیں اطاعت گزار کہ جو کہہ دیا وہ کر گیا۔ اس لیے یہاں پہ جو لفظ ہے نا اللہم منکا ولکا، اللہ تیرا ہی ہے، تیری طرف سے اور تیرے ہی لیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے اپنا رخ تیری ہی طرف کر لیا، میں یکسو ہو گیا اس ذات کی طرف جو پیدا کرنے والی ہے آسمانوں کو اور زمین کو یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہ میں مشرکوں میں سے ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ بس
یہ بھی دعا ہے، لا شریک لہو، کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے، وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، اللہم منک ولک، اللہ تیرا ہی سب کچھ ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ یہ وہ مسنون دعائیں ہیں، یہ تو قرآنی آیت ہیں، یہ دعائیں ہیں کہ جو ہم اس وقت مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر سے قربانی مسنون ہے، اتنا ہی بہت ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ہے وہ محسنین کی شکل کہ یہ چیزیں جو ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیاتی و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیا جائے سب کچھ کہ میری ساری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ، میری مرنا جو ہے، جینا مرنا سب کچھ کس لیے؟ تیرے لیے ہے اللہ، لا شریک لہو، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اچھا جی، وذکر اسم اللہ، اور نام لو اللہ کا، صف باندھے، جب وہ کھڑا ہو جائے صف باندھے، اس کا گھٹنا باندھو، فیضا وجبت، جب وہ گر جائے، برچھا مارا، اس کا خون نکلنے دو، اور جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ تم مسلمان تو، اسلام تو وہ درس دیتا ہے کہ جنگ والے دن بھی جو ہے وہ دوسروں پہ ظلم کرنے سے روکتا ہے، اور پھر کہا گیا کہ جب تک اس کی جان نہ نکل جائے اس کو مت کاٹو۔ جس کسی نے کسی جانور میں جان ہوتے ہوئے اس کا کوئی حصہ کاٹ لیا، وہ کھانا حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ادھر سے چھری پھیری نہیں، ابھی پوری طرح جان نکلی نہیں، اور ہم جو ہے اس کی کھال اتارنے کے لیے کہا مت تکلیف دو۔ یہ کہا گیا کہ ان کو ذبح بھی کرنا ہے تو چھری تیز کر لو تاکہ اس کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے، اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو جب گر جائے فیضا وجبت، اور جب وہ گر جائے فَكُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ اس میں سے، خود بھی کھاؤ تم، وَاطْعِمُوا، اور کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حصے بنا دیے گئے ہیں کہ ایک حصہ قربانی کے لیے، کس کے لیے؟ ایک حصہ جو ہے وہ ہمسایوں اور رشتہ داروں کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ کس کے لیے؟ محتاجوں اور مسکینوں کے لیے، اور تیسرا حصہ تمہارے لیے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ حصوں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، تمہارا اپنا حصہ کم ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کا کم نہیں ہو سکتا۔ جو قربانی کا گوشت ہے، اگر گائے ہے، اونٹ ہے، ان دونوں میں 7 قربانیاں کہی گئی ہیں، 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اپنا حصہ لے کے اس کے 3 حصے، ایک حصہ عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا، ایک حصہ فقیروں محتاجوں کا، اور تیسرا حصہ تمہارے لیے۔ اور پھر ایک یہ سوال آتا ہے جی کب تک کھا سکتے ہیں؟ جب تک وہ تمہارا ہے، جب تک تم رکھ کے کھا سکتے ہو کھا لو۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 دن، 6 دن، 8 دن میں ختم کر لینا ہے۔ اس وقت کے دور میں لوگ جو ہے اس کو گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے، خشک کر لیا کرتے تھے، اور بعد میں استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کہا گیا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ مشرکین نے بھی یہ بھی بنایا ہوا تھا کہ قربانی کا گوشت خود نہیں کھانا۔ اور پارٹیکولرلی یہاں پہ اونٹ کا کیوں کہا گیا؟ بنی اسرائیل، یہود جو کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے کہ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ اونٹ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ قربانی نہیں ہے اس میں شامل، اس میں یہ حلال نہیں ہے۔ وہ اس کو جو ہے وہ حلال جانور کنسیڈر نہیں کرتے، اس کی قربانی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ زیادہ اچھا لفظ یہ ہے کہ وہ اس کی قربانی جائز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے جو کہا، اگر نظر مانی، منت مانگی کہ اللہ اگر مجھے شفا دے دے گا تو میں اپنی پسندیدہ گوشت، اپنی پسندیدہ چیز کھانی چھوڑ دوں گا اور پینی چھوڑ دوں گا۔ آپ علیہ السلام کو اونٹنی کا گوشت پسند تھا، اونٹ کا، اور آپ کو اس کا دودھ بھی پسند تھا۔ انہوں نے اس لیے چھوڑا تھا، انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے جو ہے وہ اس کو حرام۔ اب انہوں نے چونکہ اپنی قربانیوں میں سے اونٹ نکال دیا تھا، پرٹیکولرلی اس لیے نہر کرنا جو ہے، قربانی کرنا، اونٹ کے لیے استعمال لفظ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اس بات کی نفی کی گئی، کیونکہ جو تم نے اونٹ کو کھانا چھوڑ دیا ہوا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، وَاطْعِمُوا، اور کھلاؤ اس میں سے، کانیا۔ سب سے بڑا حق اس شخص کا ہوتا ہے، جو شخص ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، جو مانگ نہیں سکتا، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، قناعت کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس تک پہنچیں۔ اور یہ اس تک پہنچنا صرف، مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ وہی جس کے ذرائع آمدن جو ہے وہ اس کے اخراجات سے کم ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کٹتا رہتا ہے، اندر ہی کٹ کٹ کے بیچارہ مر جاتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کہا گیا کہ ان کو ڈھونڈو خود، اور ڈھونڈ کے ان کو خود دو، اور دیتے وقت ان کی آنکھوں میں مت دیکھو، یہ نہ ہو کہ ان کی آنکھوں کا تشکر تمہیں جو ہے وہ اس میں غرور میں مبتلا کر دے۔ یہ قناعت پسند جو ہے نا، یہ کانے، یہ ان کو ہمیں خود ڈھونڈنا ہے، خود ان کے گھر پہ پہنچنا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو صدقہ خیرات، جو قربانی تم دیتے ہو، سائل کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت آ جاتی ہے۔ کہہ دیا گیا جس نے استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کی، وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے، پھر دیں کانے کو، اور پھر دیں جو مانگنے والا ہے۔
جو ہاتھ پھیلانے والا ہے، جو اپنے نفس کو مار کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کذالک سخرناھا، اسی طرح ہم نے اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، تابع کر دیا تمہارے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون۔ لیکن قرآن پاک میں کتنی دفعہ کہا گیا افلا یشکرون، تم شکر نہیں کرتے۔ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ لوگوں یاد رکھو، لن ینال اللہ لحومھا، نہیں پہنچتا اللہ کے اوپر، اللہ کے پاس ان کا گوشت، ولا دماؤھا، اور نہ ان کا خون، کوئی خون اور گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ پہنچتی ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو پہنچتا ہے تقوی تمہارا۔ کس سنسیریٹی کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے کیا ہے؟ اشتہار بازی کے لیے کیا ہے؟ محلے میں جو ہے وہ ٹور کے لیے کیا ہے؟ یا اللہ کی رضا کے لیے کیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا قربانی کا اور میں وہ قربانی کر رہا ہوں؟ اللہ کو یہ گوشت شوشت کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ قربانی جو ہے وہ جب تک نماز نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت قربانی کی تو لوگوں نے وہ کچھ لوگوں نے اس سے پہلے ہی کر لی اور بتایا کہ شاید ہم نے اس لیے کر لی کہ ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا تم نے پڑھی تھی؟ تو جس نے قربانی نہیں کی، ایک قربانی کر لی نماز سے پہلے، اس کے لیے وہ صرف گوشت مل گیا، اس کو قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ نماز ادا فرماتے عید الاضحیٰ کی، اور وہیں پہ آپ کے پاس جو ہے ایک مینڈا لایا گیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 لائے گئے، اور لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک میرا اور میری امت کے لیے جو میرے کلمہ گو ہوں گے، اور ایک جو میری آل محمد کے لیے ہے اس کے لیے، اور ایک روایت میں کہ ایک ہی لایا اور آپ نے کہا میری ساری امت کی طرف سے جو ہے وہ یہی ہے۔ تو یہ ہے کہ قربانی کے بعد آپ وہیں اس کو ذبح کرتے، اس کا گوشت پھر کھاتے، خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے اور اس کو کرتے، لوگوں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس کو مسخر کر دیا، کس لیے؟ تاکہ تم لتکبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، الا ما ہداکم، کہ اس نے ہمیں ہدایت دے دی، اس کی راہ میں ہم نے قربانی کی، ہم نے اپنا مال خرچ کیا، ہم نے اس لیے کہ قربانی کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، ہر صاحب استطاعت کے لیے ہے، تو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اس کے اوپر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور یہ تکبیرات تو کہا گیا کہ یوم تشریق میں، اور پھر پہلے 10 دنوں میں جو ہے مسلسل تم پڑھتے رہا کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو یہ وہ تکبیرات ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس پہ بڑائی بیان کرو؟ کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ اگر ہمیں اللہ کلمہ کو ہی پیدا نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو پھر سیدھے جہنمی بات ہو گئے۔ کہاں کجا مذہب، یہاں تے فرقہ مسلک کے اوپر جو ہے وہ قتل و غارت ہو جاتی ہے، کجا ایک مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں آنا۔ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ پیدا ہوئے، سانس لیا، پہلی تکبیر اللہ اکبر ہمارے کان میں گونج گئی، پہلا لفظ ہمارے ماں باپ کی رحمتیں، ان کی دعائیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا کلوا دیا، اللہ کا نام پہلا جو ہے وہ وہاں سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھا دیا ہمیں، اور اللہ نے ہمیں قربانی کی ہدایت دے دی، اللہ نے ہمیں گوشت بانٹنے کی ہدایت دے دی۔ اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیرات بلند کرو، ابشر المحسنین، اور بشارت ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ یہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ سارا آج قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سیکھ لیا۔ میں آخری دفعہ ترجمہ پھر ایک دفعہ کر دوں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جانور تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیے ہیں، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، اور جب وہ صف بستہ ہوں تو ان کے اوپر اللہ کا نام لو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا، کھاؤ خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ ان کو، القانع والمعتر، کھاؤ خود بھی اور قناعت کرنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی۔ اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہارے اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتا گوشت ان کا اور خون ان کا، لیکن اللہ کے پاس پہنچتا ہے تم میں سے تقویٰ تمہارا پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مسخر کر دیا ان کو تمہارے لیے، لتکبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات کے اوپر؟ الا ما ہداکم، جو اس نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وبشر المحسنین، اور بشارت ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ زندگی کا کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک میں ڈسکس نہیں ہو۔ ہم اپنی کامیابی، ہم اپنی بھلائیاں قرآن چھوڑ کے دائیں بائیں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اس قرآن پاک میں موجود ہے اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف ایصال ثواب، حصول ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہم اس سے سمجھتے نہیں۔ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے،
لیکن کب آ سکتا ہے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب قرآن کو پکڑیں گے۔ لیکن ہم نے تو اس رسی کو چھوڑ رکھا ہوا ہے، ہم نے صرف ثواب کے لیے کوشش کریں 2 4 لفظ ہم روز سیکھیں۔ اب جیسے یہ قربانی کا ٹاپک ہے، کلیئرٹی کے ساتھ آج سب کچھ اس میں بتا دیا گیا، سارے قربانی کے مسائل جو ہیں وہ آج حل کر دیے گئے ہمارے۔ تو اگر ہم قرآن پڑھیں، سیکھیں، تو ہر چیز ہمارے سامنے تشتس بام کھلے روشنی کھلی جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله، آمين یا رب۔